بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے میں آپ کے لیے ماڈل پیپر نمبر 8 لے کر آیا ہوں۔ یہ خاص کر لیکچر اردو کی تیاری کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو میری ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جو پنجاب پروفیسر کمیشن کے ہر امتحان کے لیے جو پیپر دیتے ہیں MCQ تر کا، جس میں 100 نمبر کی مروزی آتی ہیں اور 10 نمبر کی اس میں جو اردو ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ میری ویڈیو ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اس ویڈیو کے میں جو ہے میں جو ہے یہ 75 سوال جو ہے اس پر ڈسکس کروں گا۔ تو اس ماڈل پیپر میں گول جو ہیں 150 سوال ہیں، تو انشاءاللہ اس کے پہلے 75 سوال جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ سوال نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو رہی سو بے خبر رہی، تو یہ کس شاعر کی آپ بیتی ہے؟ تو یہ ادا جعفری کی آپ بیتی ہے۔ سوال نمبر 2 جو ہے غزالاں تم تو واقف ہو اور سفر باقی ہے، کس شاعرہ کے شعری مجموعے ہیں؟ تو یہ ادا جعفری کے شعری مجموعے ہیں۔ تو ادا جعفری کی 2 چیزیں ہم نے پڑھ لیں۔ جو رہی سو بے خبر رہی، تو یہ ادا جعفری کی آبیتی ہے۔ دوسرا ہے غزالاں تم تو واقف ہو اور سفر باقی ہے، تو یہ ادا جعفری کے شعری مجموعے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو کلاس 9 کی کلاس ہوتی ہے، اور اس میں جو غزلوں کا پورشن ہے، اس میں ادا جعفری کا بھی ایک غزل جو ہے وہ شامل ہے، جس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دشت کیس میں لیلا کس معروف شاعرہ کے کلیات کا نام ہے؟ کشور نحیت کے کلیات کا نام ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے کلیات میرا جی کو کس نے مرتب کیا؟ ڈاکٹر جمیل جالبی نے مرتب کیا۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال کی طویل نظم طلوع اسلام ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو وہ بانگ درا میں شامل ہے۔ بانگ درا علامہ اقبال کا اردو شاعری کا پہلا مجموعہ ہے، اور 1924 میں یہ جو ہے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال کی معروف نظم بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ وہ ان کے مجموعے ارمغان حجاز میں شامل ہے، اور ارمغان حجاز جو ہے ان کی کتاب 1938 میں جو پرنٹ ہوئی تھی، مکمل ہوئی تھی۔ اور ارمغان حجاز کے جو ہے 2 حصے ہیں، ایک حصہ فارسی میں اور ایک حصہ اردو میں ہے۔ سوال نمبر 7 جو ہے وہ ہے جی کلیات غزلیات میر کتنے دواوین پر مشتمل ہے؟ تو 6 دواوین پر مشتمل ہے، یعنی کہ میر کی غزلوں کے جو کلیات ہیں وہ 6 دیوان پر مشتمل ہیں۔ 8 سوال ہے مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمران کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ مولانا عبدالحلیم شرر۔ اور مولانا عبدالحلیم شرر جو ہے اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور خاص کر اردو ادب میں وہ اپنے شعر افاق ناول فردوس بری کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 9 جو ہے اردو میں شاعر مزدور کسے کہتے ہیں؟ احسان دانش کو اردو میں شاعر مزدور کہتے ہیں۔ اردو کی اولین معروف ترین لغات کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کے مصنف کا نام ہے جی سید احمد دہلوی۔ علامہ اقبال کی معروف نظم شکوہ اور جواب شکوہ کی ہیئت کیا ہے؟ یعنی کہ ان کی نظم جو ہے شکوہ اور جواب شکوہ کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ مسدس ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 12 جو ہے جب میں اردو بولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھ لیتا ہوں، یہ جملہ کس معروف ادیب کا ہے؟ تو یہ مولوی عبدالحق کا ہے۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو بابا اردو کہا جاتا ہے۔ اردو میں مصور غم کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں مصور غم جو ہے وہ علامہ راشد الخیری کو کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے افسانوں میں زیادہ تر جو ہے عورتوں کے غم پر جو ہے نا بہت کچھ لکھا ہے، تو اسی وجہ سے ان کو مصور غم بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے اردو آسمان مرثیے کے سب سے درخشندہ ستارے کون سے ہیں؟ تو وہ ہیں جی انیس و دبیر۔ اگلا سوال ہے ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے کس صنف سخن کو سب سے زیادہ برتا؟
تو انہوں نے مصنوعی کو سب سے زیادہ برتا۔ 16واں سوال ہے مشتاق احمد یوسفی، کرن محمد خان اور ابن انشا میں قدر مشترک کیا ہے؟ تو یہ مزاح نگار ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو شعری ادب میں تصوف کا سرخیل کسے قرار دیا گیا ہے؟ تو خواجہ میر دار کو تصوف کا سرخیل قرار دیا ہے۔ 18 سوال ہے میر انیس اور میر دبیر نے مرثیے لکھنے کے لیے کون سی ہیئت نظم کو استعمال کیا؟ تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے مسدس کو استعمال کیا تھا، یعنی انہوں نے مسدس کی شکل میں زیادہ مرثیے لکھے ہیں۔ 19 سوال جو ہے اردو مداحیہ شاعری کے امام اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے نمایاں کون سا رنگ ہے؟ تو مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت جو ہے وہ ان کی شاعری میں نمایاں رنگ ہے۔ سوال نمبر 20 جو ہے علامہ اقبال کی منظوم تصانیف میں کون سی تصنیف سب سے پہلے شائع ہوئی؟ تو ان کی تصنیف جو ہے اگر دیکھی جائے فارسی کے حوالے سے تو وہ اسرار خودی ہے، اگر اردو کے حوالے سے دیکھا جائے تو بانگ درا ہے۔ تو اگلا سوال ہے قیام پاکستان سے پہلے وہ کون سا مسلمان ادیب تھا جسے سیاسی جرم کی برداشت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی؟ تو یہ حسرت موانی ہے۔ اگلا سوال ہے مصنوعی سیر و بیان کس کی ہے؟ تو میر حسن کی مصنوعی ہے۔ اگلا سوال ہے طبقہ نسواں کا محسن کس مصنف کو کہا جاتا ہے؟ تو اس سے پہلے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بہت زیادہ تر تحریروں میں عورتوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ سوال نمبر 24 جو ہے اردو کے عظیم مزاح نگار پطرس بخاری لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کی سب سے بڑی اور مشہور پیداوار کسے قرار دیا ہے؟ طلباء کو قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 25 جو ہے علامہ اقبال کی شاعری کا محاصل ان کی کس نظم کو قرار دیا جاتا ہے؟ تو ان کی شاعری کا جو خلاصہ ہے وہ ساقی نامہ ہے۔ سوال نمبر 26 جو ہے بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو یہ مولانا بلکہ سر عبد القادر نے لکھا، جو علامہ اقبال کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ سوال نمبر 27 جو ہے علامہ اقبال کا وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جس میں اردو کے علاوہ ان کا فارسی کلام بھی شامل ہے؟ تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ ارمغان حجاز ہے۔ اگلا سوال ہے انڈین شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ آغا حشر کشمیری کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے شیکسپیئر کی طرز پر جو ہے وہ ڈرامے لکھے ہیں۔ 29 سوال ہے علامہ اقبال کی شاہکار نظم مسجد قرطبہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو وہ مسجد قرطبہ بانگ درا میں شامل ہے۔ 30 سوال ہے ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا مگر کتنا اونچا مقام پایا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس مزاح نگار کی ذات پر صادر آتا ہے؟ تو یہ جملہ جو ہے پطرس بخاری کی ذات پر صادر آتا ہے۔ اگلا سوال ہے شہر درد اور میں ساز ڈھونڈتی رہی، شہر درد اور میں ساز ڈھونڈتی رہی کس شاعرہ کے شعری مجموعے ہیں؟ تو یہ ادا جعفری کے شعری مجموعے ہیں۔ 32 سوال ہے ادا جعفری کا اصل نام کیا تھا؟ عزیز جہاں ان کا اصل نام تھا۔ 33 سوال ہے شمع اور شعر علامہ اقبال کی ایک طویل نظم ہے، یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو یہ ان کے مجموعے بانگ درا میں شامل ہے۔ اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بانگ درا ان کا اردو کا پہلا مجموعہ ہے اور وہ 1924 میں یہ مکمل ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے بابائے اردو کی معروف تصنیف چند ہم عصر کا تعلق کس صنف سے نثر سے ہے؟ تو اس کا تعلق جو ہے وہ خاکہ سے ہے، اور اس میں انہوں نے 24 خاکے لکھے ہیں، جن میں سب سے مشہور خاکہ نامدیو مالی ہے۔ سوال نمبر 35 جو ہے وہ اردو کا کون سا ناول نگار ہے جس کے ناولوں کے کردار بالعموم اسم با مسمى ہوتے ہیں؟ تو ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اگلا سوال ہے نسخہ ہے وفا کس معروف شاعر کے کلیات کا نام ہے؟ تو یہ فیض احمد فیض کی کلیات کا نام ہے۔ 37 سوال ہے محاورہ لا انسان ایران میں اجنبی گماں کا ممکن، تو کس کے یہ شعری مجموعے ہیں؟ یہ نون میم راشد کے شعری مجموعے ہیں۔ نون میم راشد کو نظر محمد راشد کہتے ہیں اور ان کا آخری شعری مجموعہ گماں کا ممکن ہے۔ نون میم راشد کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وصیت لکھی تھی کہ مرنے کے بعد جو ہے مجھے جلا دیا جائے، تو بالکل ان کی وصیت کے مطابق ان کو جلا دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 38 جو ہے لوح دل کس کے شعری مجموعے کا نام ہے؟ تو مجید امجد کے شعری مجموعے کا
नाम है। सवाल नंबर 39 जो है, पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक कौन से हैं? हफीज़ जलंधरी जो हैं उनके कौमी तराने के खालिक हैं। 40 सवाल जो है उसकी तरफ आप चलते हैं। उर्दू के मरूफ मदा निगार पत्थर बुखारी किस ज़बान के उस्ताद थे? वो अंग्रेज़ी उस्ताद थे। अगला सवाल है, गज़ल की ज़बान कैसी होती है? तो गज़ल की ज़बान जो होती है अलैम व रमूज़ की ज़बान होती है। अगला सवाल है, आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। रूबाही का मतलब क्या होता है? रूबाही का मतलब होता है मकारी और अयारी, क्योंकि रूबाही का मतलब होता है लोमड़ी के चाल जो या तौर तरीके। तो ये अल्लामा इकबाल की ये गज़ल का शेर है। सवाल नंबर 43 जो है, असनाफ़ नज़्म कत्ता कितने अशार पर मुश्तमिल होता है? तो कत्ता जो है तादाद पर पाबंदी नहीं है। कत्ता और रुबाई में लोग जो है अक्सर जो है इनको एक समझ लेते हैं, थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। रुबाई में फ़कत 2 शेर होते हैं, जबकि कत्ता में अशार पर कोई पाबंदी नहीं है। सवाल नंबर 44 जो है, अल्लामा इकबाल के अव्वलीन उर्दू मजमूआ कलाम बांग दरा की पहली नज़्म का नाम क्या है? तो उनकी पहली नज़्म का नाम जो है या उन्वान जो है वो है जी हमाला। सवाल नंबर 45 जो है, अल्लामा मौलाना हाली की तवील नज़्म मुसद्दस हाली का मौजू क्या है? तो मुसद्दस हाली का मौजू जो है मदोजर इस्लाम है या मुसलमानों का ताबनाक माजी। तो इसमें मदोजर इस्लाम है, लिहाजा ये दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 46 है, हसन कूज़ागर किस शायर का तख्लीक करदा किरदार है? तो ये नून मीम राष्ट्र का तख्लीक करदा किरदार है। और हसन कूज़ागर जो है उनकी एक बहुत तवील नज़म है जो कि 4 हिस्सों में मुनक़सिम है। सवाल नंबर 47 जो है, उर्दू नज़्म निगारी में पनवाड़ी जैसा फ़ानी किरदार किस शहर की तख्लीक है? तो ये मजीद हमजद की तख्लीक है। 48 सवाल है, असनाफ़ नज़्म में रुबाई कितने शेरों पर मुश्तमिल होती है? ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 2 अशार पर मुश्तमिल होती है। अगला सवाल जो है शेर से शुरू हो रहा है, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये ज़बान ज़द ख़ास व आम शेर किसकी तख्लीक है? तो लोग समझते हैं ये अल्लामा इकबाल की तख्लीक है, जबकि ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तख्लीक है। अगला सवाल जो है वो भी शेर से शुरू होता है, इलाही बरके गैरत की तड़प मुझको अता कर दे, मुझको आतिश ज़ेर पा को आतिश नवा कर दे। इस शेर का ताल्लुक़ किस सिनफ़ शायरी से है? तो ये हम से है। अगला सवाल है, एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अज़ाब हैं दोनों, ये शेर किसकी तख्लीक है? तो ये शेर जो है ख्वाजा मीर दर्द की तख्लीक है। सवाल नंबर 52 वो भी शेर से शुरू हो रहा है, एक बुलबुल है कि है मैं वे तरन्नुम अब तक, इसके सीने में है नगमों का तलातुम तलातुम अब तक। इकबाल के शेर में बुलबुल से मुराद कौन सी ज़ात है? इकबाल ने बुलबुल से मुराद अपनी ज़ात ली है, तो ये जवाब दुरुस्त होगा। 53 सवाल जो है वो भी शेर से शुरू हो रहा है, अब जहान आफताब में हम हैं, यहाँ कभू सरू व गुल के साए थे, मीर तकी मीर ने शेर में किस जगह का जिक्र किया है? तो इसमें उन्होंने दिल्ली के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी, और उस वक्त जो थे जो दिल्ली के शोरा थे वो दिल्ली को छोड़कर जो लखनऊ में जो मुकीम हो गए थे, और ये शेर भी दिल्ली की तरफ इशारा है। सवाल नंबर 54 जो है शेर से इसका आगाज़ हो रहा है, आज मुश्तक नहीं ज़माने में शायर नग़्ज़े गोए खुश गुफ्तार, शायर नग़्ज़ गो और खुश गुफ्तार की तल्ली किसे ज़ेब देती है? तो ये जो है मिर्ज़ा गालिब का शेर है। 55 सवाल जो है ये भी एक शेर से शुरू हो रहा है, इस गैरत नहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो, ये शेर किस की तख्लीक है? तो ये शेर मोमिन ख़ान मोमिन की तख्लीक है। और मोमिन ख़ान मोमिन के बारे में ये मशहूर है कि वो मामला बंदी में बड़े मशहूर हैं। और मोमिन ख़ान मोमिन का एक शेर भी बड़ा मशहूर है, जिसके बारे में गालिब ने कहा था कि काश मोमिन मेरा पूरा दीवान ले ले और मुझे ये एक शेर दे दे। तो वो उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं या उर्दू को समझते हैं उनको तो पता होगा,
تو وہ شعر کون سا ہے؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 56 جو ہے شعر سے شروع ہو رہا ہے۔ نرنگی سیاست نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ شعر محسن بھوپالی کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 57 یہ بھی شعر سے شروع ہو رہا ہے۔ دام ہر موج میں ہے سلکا صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ اس شعر میں نہنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی کیا معنی؟ اس کی معنی مگرمچھ ہیں۔ 58 جو ہے یہ بھی شعر سے شروع ہو رہا ہے۔ تو 58 59 60 61 62 63 64 ان سوالوں کا آغاز جو ہے شعر سے ہو رہا ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں جی سوال نمبر 58۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ یہ مشہور شعر کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو یہ شعر صفی لکھنوی کی تخلیق ہے۔ اگلا ہے تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ یہ ولی دکنی کا مشہور شعر ہے۔ سوال نمبر 60 جو ہے آئے عشاق گئے وعدہ فرداں لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ کے رخ زیبا لے کر۔ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر جو ہے علامہ اقبال کا ہے۔ آگے 61 سوال ہے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اس شعر کے خالق کون ہیں؟ تو اس شعر کے خالق جو ہیں وہ ہیں جی چراغ حسن حسرت۔ سنایا رات کو جو قصہ ہی رانجھے کا، تو اہل در کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ اس شعر کے خالق کا نام کیا ہے؟ تو انشاء اللہ خان انشاء اس شعر کے خالق ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی سلک گوہر جو ہے وہ بھی انشاء اللہ خان انشاء کی تصانیف ہیں۔ اگلا سوال ہے بڑا مشہور اس میں شعر ہے۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ تو یہ شعر جو ہے مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے۔ مصطفیٰ زیدی پاکستان کے بہت بڑے بیوروکریٹ تھے۔ سوال نمبر 64 جو ہے گاندھی از گجرات و بھاوے از دکن، ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن، اس معروف پیروڈی کے خالق کون ہیں؟ تو مولانا ظفر علی خان جو ہیں اس کے خالق ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کی شاعری کی دو خصوصیت یہ ہیں کہ ایک جو ہے انہوں نے حاجو کی شاعری کی ہے، اور دوسری جو ہے فی البدیہہ شاعری ان کی شاعری کا ایک خاصہ ہے۔ 65 جو ہے سوال تو وہ بھی شعر سے شروع ہو رہا ہے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ تو یہ شعر غالب کا شعر ہے۔ اور بعض اوقات اس شعر میں یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ خیاباں خیاباں دو دفعہ اس کا استعمال ہوا ہے، تو اس میں صنعت تکرار بھی استعمال ہوئی ہے۔ سوال نمبر 66 جو ہے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال نے کس فلسفی کو مجذوب فرنگی کہا ہے؟ تو یہ انہوں نے نتشے کو کہا ہے۔ سوال نمبر 67 جو ہے تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ یہ معروف دعائے شعر کس کی تخلیق ہے؟ یہ مرزا غالب کی تخلیق ہے، اور یہ شعر انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کہا تھا۔ اگلا سوال 68 جو ہے وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے۔ یہ شعر ناصر کاظمی کا شعر ہے۔ اور اگلا سوال ہے کہ اس شعر میں ردیف کیا ہے؟ تو یہ گانے اور چلانے، تو یہ تو کافی ہوگی ردیف، ان کے بعد جو ہے والے کیا ہوئے، تو آگے ردیف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گانے چلانے یہ اس میں آ جائے گا۔ سوال نمبر 71 جو ہے وہ اس طرح کے سوال نمبر 68 ہی کے حوالے سے بتائیے کہ غزل کے شعر کو ادبی اصطلاح میں کیا نام دیں گے؟ اس کو مطلع کہتے ہیں، کیونکہ یہ ناصر کاظمی غزل کا مطلع ہے۔ سوال نمبر 72 جو ہے دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ شعر جو ہے کلیم احمد عاجز کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 73 ہے کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا۔ یہ شعر یہ کس شاعر کی غزل کے مطلع کا مصرع اول ہے؟ ابن انشا کی غزل کا مطلع اول ہے۔ سوال نمبر 74 جو ہے
فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسا تا کجا۔ علامہ اقبال نے یہ خراج تحسین کسے پیش کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے یہ خراج تحسین جو ہے، یہ خراج تحسین انہوں نے پیش کیا ہے جی مرزا غالب کو۔ تو اس کا درست جواب ہوگا مرزا غالب۔ تو اس ویڈیو کا یہ آج آخری سوال ہے، سوال نمبر 75، اور اگلے 76 سے لے کر 150 کا سوال میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ تو 75 سوال ہے، غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ مجنوں کس ہستی کی طرف اشارہ ہے؟ تو مجنوں جو ہے نواب سراج الدولہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔